بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا خواب دیکھا کہ اپنے پیارے بچے جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا لیکن ان کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا؟ دوستو، شیطان انسان کی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے کیا کہنے لگا؟ دوستو، اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کو چھری تیز کرنے کو کیوں کہا؟ اور دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ جو دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا وہ کہاں سے آ گیا؟ دوستو، یہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس اسلامی قصے کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کے بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیارے صاحبزادے تھے، خواب کے بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا یہ امتحان تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ تو صبح اس نے سوچا کہ میری پیاری چیز میرا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے ان کے بال مشک و عنبر سے دھو کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو منی کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔
شیطان نے کہا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوگی، اور وہ رغبت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا، اور حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی دمبا پیش کیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت سے امتحان آئے، جیسا کہ نمرود نے بتوں کی توہین اور انہیں توڑنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن انہوں نے ایک دعا مبارک پڑھی تو وہ آگ ان کے لیے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، وہ اللہ کی آزمائش میں پورے اترے۔ دوستو، نمرود کون تھے؟ دوستو، نمرود بن کنعان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرو تاکہ لوگ آئیں اور اپنے رب کے گھر کا طواف کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس مقام پر شیطان نے ظاہر ہو کر آپ دونوں کو بھٹکانا چاہا تھا اور آپ دونوں نے اس پر ککریاں ماری تھی۔ حج کے رکن کی صورت میں آج بھی آپ کی یہ سنت جاری ہے۔ دوستو، بالآخر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یادہ اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہوئے عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔